اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 42 سورہ بقرہ آیت نمبر 42 سے آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ جو آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے تلبسو لفظ آتا ہے لباس سے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس کسی چیز کو ڈھانکتا ہے، وہ کور کرنے کا کام کرتا ہے، اسی سے یہ لفظ بنا ہے تلبسو۔ تو یہاں پر کیا کور کرنے کا بات ہو رہا ہے؟ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ حق کو، سچ کو تم ڈھکو مت، چھپاؤ مت، بالباطل، کس سے؟ باطل چیز سے۔ باطل چیز مطلب غلط سے، جھوٹ سے، ان سب چیزوں سے تم اس کو چھپاؤ مت، اس کو ڈھکنے کی کوشش مت کرو۔ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، 90% سچ بتاتے ہیں اور 10% غلط بات ملا دیتے ہیں اس میں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، وہ اسی پانی کی طرح ہے جیسے ایک گلاس بسلری پانی میں آپ ایک بوند نالی کا پانی ڈال دیجئے، صرف ایک بوند، تو کیا وہ پینے لائق رہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے جب سچ کے ساتھ اگر صرف ایک جھوٹ بھی ملا دیا جائے نا، تو پورا کا پورا سچ ہی پلید ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، وہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہی کام بہت لوگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور اس سے حق کو چھپایا جاتا ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ تو جب کہ تم جانتے ہو کیا؟ یہ علماؤں کے بارے میں خاص کر کہا جا رہا ہے، اسکالرز کے بارے میں۔ اسکالرز کتاب کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، اپنے مفاد، اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے بہت سارے نہیں، بہت لوگ تو اچھے اسکالرز ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اور سماج میں جب وہ محنت کرتے ہیں تو آج کے دور میں خاص کر کیا ہوتا ہے، ان کو یا تو مار دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا تو ان کو درکنار کر دیا جاتا ہے، یا ان کے لیے مصیبت کھڑا کر دیا جاتا ہے جب وہ سچ کو لوگوں تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، اور آج تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن بھی ہم کو شروع میں بتا چکا ہے، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں کہ اسی قرآن سے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت لوگ ہدایت پر آتے ہیں، لیکن گمراہ نہیں ہوتے سوائے جو فاسق ہیں۔ فاسق کون ہے؟ اس کا ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جو لوگ عام طور پہ بولا جائے تو جو لوگ اللہ سے رشتہ توڑ چکے ہیں اور وہ انکار پہ، نافرمانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں فسق ورڈ جو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی پھل جو اندر سے پورا طرح سے سڑ گیا ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے، تو اس قدر مطلب وہ کسی لائق نہیں رہا اب۔ تو ایسے لوگ جو کسی لائق نہیں رہتے، وہ جھوٹ ان کی زندگی بن جاتی ہے، غلط بات ان کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ حق پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتے، ڈنڈیل، ان کا دل بند ہو چکا ہے۔ وہی ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، وہ کلوز ہو چکے چیپٹر۔ تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ تو دیکھیے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا بات ہے کہ رکوع پر کیوں زور دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ہے قائم کرو صلاۃ۔ صلاۃ مطلب میں نے بتا دیا، صلاۃ کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ، یعنی اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور جب رشتہ قائم کرتے ہیں، جب فیملی بنتا ہے، رشتہ بنتا ہے، تو کیا ضرورت پڑتا ہے؟ خرچ کی ضرورت پڑتی ہے فیملی کو چلانے کے لیے۔ اسی طرح سے بتایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس لیے دو؟ اللہ کے نظام کو بنانے کے لیے، تاکہ غریبی کو مٹا سکو، لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر۔ اگر ہر امیر انسان 2.5%، 2.5% وہ زکوٰۃ دے تو دنیا سے غریبی مٹ جائے گا، دنیا سے غریبی پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، اور ہر انسان کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ چیز وہ کب ہوگا؟ جب سب سے پہلے تو اقیم الصلاۃ، جب ہم اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کریں گے اچھا سے۔ جب رشتہ قائم ہوگا تب جا کے اس کے بعد نہ خرچ کرنے کا من کرے گا۔ ہم اپنی بیوی بچوں پہ آسانی سے خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیوی بچوں سے بڑا اچھا رشتہ ہے، اس لیے ہم ان پہ خرچ کرنے سے نہیں ڈرتے۔
ان پر خرچ کرتے ہیں, ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں, اچھے سے اچھا کپڑا دلاتے ہیں, یہ سب خرچ کرتے ہیں. اپنے اوپر بھی اچھا طرح سے خرچ کرتے ہیں کیونکہ اپنے سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. لیکن اللہ سے اگر پیار کرتے صحیح میں, صحیح رشتہ ہے, تو ہم وہاں بھی خرچ کریں گے, لوگوں کا بھلا کریں گے. اللہ تعالیٰ, اسلام ہے کیا؟ للہ ہی, اللہ کے لیے, اور دوسرا کیا ہے؟ للناس, لوگوں کے لیے. یہی تو ہے اسلام. تو وَرَكَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب جو رکوع کرنے کی بات آ رہی ہے, سب سے پہلا بات ہے یہاں پر جوز یا یہودی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہودی لوگ کا نماز, ان کی نماز اور ہمارے نماز میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اس دور میں وہ لوگ رکوع ٹھیک سے نہیں کرتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے؟ رکوع نہیں ٹھیک سے کرتے, صرف سر ہلکا سا جھکا لیتے. یہی تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ رکوع کرو. ان کے ساتھ جو رکوع, مطلب مسلمان رکوع ہی نہیں کرتے, سجدہ بھی کرتے. اور دیکھیے رکوع اور سجدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب رکوع کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا جھکتے ہیں. کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ ہم اپنی خواہش, جو اپنی چاہت ہے, اس کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک رہے ہیں. اور جب سجدہ کرتے ہیں نا, تو انسان کا پیشانی اور ناک, جو ناک بولتے ہیں نا گھمنڈ کا سب سے بڑا نشانی ہوتا ہے, بہت اونچا ناک ہے, کہاوت کہتے ہیں, تو وہ زمین پہ لے آتے ہیں. اور زمین پر مٹی پہ لانا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو, اپنی ساری چاہت کو, اپنے گھمنڈ کو, ہر چیز کو ختم کر کے اللہ کے آگے جھک جانا اور اللہ کی بات ماننے والا بن جانا. یہ ہے رکوع اور سجدہ کا مقصد. تو اب دیکھیے کیا ہے, پچھلی قوم میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسلمان لوگ, ہم لوگ پہلے رکوع کرتے ہیں, اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں. لیکن جو یہودی ہے وہ لوگ اس کے الٹ, جو سورہ عمران میں آیت نمبر 43 میں بھی بتایا, دیکھیے وَالرَّاكِعِينَ مَعَ الرَّاكِعِينَ, یہ جو لفظ ہے یہاں پر دیکھیے وَالسَّاجِدِينَ, ٹھیک ہے. تو اس کا یہاں پر کیا ہے, مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ, اور کیا کرو؟ سب سے پہلے رکوع سے پہلے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. دیکھیے اس میں الفاظ صاف کیا ہے, رکوع سے پہلے اینڈ پروسٹریٹ, سجدہ کرو, سجدہ کرو اور اس کے بعد رکوع کرو. یہ ہوتا تھا یہودیوں میں, وہ لوگ سجدہ پہلے کرتے, اس کے بعد رکوع. اور رکوع بھی کس طرح کا میں نے بتا دیا. تو لیکن ہم مسلمان کیا کرتے, ہمارا رکوع پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد سجدے میں ہم جاتے. تو یہ فرق ہے. آج بھی وہ نماز پڑھتے, لیکن یہ فرق ظاہر رہتا ہے جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 43 میں ذکر کر دیا گیا ہے. اور رکوع اور سجدہ کا مقصد بھی ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کا مطلب کیا ہے. کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں دین اسلام میں, وہ بنا مقصد نہیں ہے, پوری دنیا میں بنا مقصد نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. جب ہم مسلمان بھی اپنا مقصد سمجھیں گے اور مقصد کو لے کر چلیں گے, تو اللہ سے اچھا رشتہ جوڑ پائیں گے اور کامیاب ہو پائیں گے انشاءاللہ. تو یہی ہے, اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے اس سے کہ اللہ ان کو رکوع کرنے کا حکم دے رہا ہے. کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرنے کا. کیونکہ مسلمان کیا اللہ کے لیے آلریڈی جھک چکے ہیں, وہ سجدہ تک جا چکے ہیں, وہ جھک چکے ہیں پوری اچھی طرح سے, پریکٹیکلی, حقیقت میں. تو اب تک ہو کیا رہا ہے؟ اب تک یہ ہو رہا ہے کہ اس دور تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان سے الگ نہیں کیا, یہودیوں کو مسلمانوں سے الگ نہیں کیا, یہاں تک کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ سیم رکھا. مسلمان بھی مسجد الاقصی کی طرف ہی قریباً 16 مہینہ تک وہ نماز پڑھتے رہے, اور ان کا اور مسلمانوں کا, یہودیوں کا اور مسلمانوں کا قبلہ سیم رہا بہت ٹائم تک. تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم تک کیا نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں دیکھیے بار بار کیا کہہ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم, کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اللہ کے فیور کو یاد کرو. تو کیا فیور ہے یہاں پر؟ اب تک یہ فیور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ان کو صرف ایک بھٹکا ہوا جماعت کے طور پہ ہی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور ان کو واپس اللہ کی طرف, اپنی طرف وہ بلا رہا ہے. کیسے؟ مسلمانوں کے ساتھ جڑ کے, مسلمانوں کے ساتھ جڑ جاؤ. آخری نبی جو ہے, آخری نبی کے ساتھ جڑ جاؤ جس کا تم انتظار کر رہے تھے, وہی. تو کتنی پاورفل یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے.
وہ ہمیشہ چاہتا ہے، اور اسی لیے دیکھیے اتنا محنت، ہم کتنا ہی محنت کیوں نہ کر لے، سارا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کس کے لیے؟ اپنے بندوں کو اپنے پاس واپس بلانے کے لیے۔ سب سے پہلا بات تو ہوتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیتا، لیکن اس کا ریزن تو ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 30 سے لے کے 39 میں دے دیے کہ کیوں انسان کو بنایا گیا۔ سب سے مین پرابلم کیا ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ بالکل ظلم کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کے کوئی بھی بندے جہنم میں جائیں۔ یہ تو ابلیس نے جو اللہ سے دعا کیا، اللہ کو چیلنج دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چیلنج کو قبول کیا اور یہ کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو کیوں کر اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے گا جو اللہ تعالیٰ سے بحث کرے، جنت کا ماحول خراب کرے، تو چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ جنت کا ماحول خراب کرنے لائق لوگ ہوں گے ان سے کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ چننا چاہتا ہے جو سچے لوگ ہیں، سچوں اور جھوٹوں میں فرق کر کے جو سچ میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چننا چاہتا ہے اور اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ یہی ان آیتوں سے ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ اب دیکھیے اس کے بعد والا جو آیت ہے وہ خاص کر جو علم والے ہیں نا، جن کے پاس بہت نالج ہے کتاب کا، اللہ کی کتابوں کا، ان کے لیے بہت ڈراؤنا اور بہت اسکیریسٹ آیت ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کیا تم لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، اچھے کام کی طرف بلاتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جب کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا دیکھیے افلا تعقلون لفظ استعمال ہوا، افلا تعقلون، اس سے پہلے کیا تھا؟ وانتم تعلمون، کہ تم جانتے ہو، لیکن یہاں پر جانتے ہو نہیں کہا گیا، یہاں پر کہا گیا افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ علم تو بہت ہے ان کے پاس، ان پڑھے لکھے طبقوں کے پاس، ان عالموں کے پاس، ان پنڈتوں کے پاس، ان پادریوں کے پاس علم تو بہت ہے، نالج تو بہت ہے، لیکن اس نالج کے بارے میں وہ سوچتے نہیں ہیں۔ آنکھ بند کر کے جیسے ان کے استاد نے، ان کے گروہ نے سکھایا، ان کے فرقوں نے سکھایا، ویسے اس پہ چلتے رہتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچ سے کام لو کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہو لیکن خود اس پر نہیں چلتے ہو، اور یہ بہت برا کام ہے۔ اسی لیے عقل جو ہے نا، عربی میں جو میں نے شروع میں بھی بتایا بہت جگہ، عقل لفظ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو باندھنا، قابو میں کرنا۔ تو عقل لفظ آیا کہاں سے؟ کچھ بھی ورڈ ہے وہ ہم عرب کے دور میں جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں اسی کو لینا ہوگا سمجھنے کے لیے۔ عقل لفظ آئے ہی اکال سے، جو عرب لوگ امامہ کپڑا اوپر میں باندھتے ہیں اس کو رسی باندھتے ہیں، کیوں؟ اپنا سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے تب جا کے ہم اچھی طرح سے سوچ پائیں گے۔ اگر ہم ادھر ادھر کے نظریات میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنسے رہیں گے تو ہم سیلف کنٹرول پر نہیں رہ سکتے، اگر غصہ رہیں گے تو ہم صحیح سے سوچ نہیں سکتے۔ یہی چیز عقل ہے کہ سیلف کنٹرول میں ہونا، اس کے بعد جا کے سوچنا، یہی سارا چیز بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی جو بات ہوگی آیت نمبر 44 بھی آج ذکر کر ہی لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پرابلم کو سولو کیسے کرے، جو عالم طبقے کے لوگوں میں جو کرپشن پھیلا ہوا ہے، جو بھرشٹاچار پھیلا ہوا ہے۔ بھرشٹاچار کون سی فیلڈ میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ عالم طبقے کے لوگوں میں اگر بھرشٹاچار پھیل جائے، کرپشن پھیل جائے، وہ لوگ اگر بھرشٹ ہو جائیں تو پورا سماج بھرشٹ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ قرآن سے دور ہو گئے۔ تو اب اس کو کیسے سولو کیا جائے وہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس نالج تو آلریڈی ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ 3 ورڈ ہے یہاں پر۔ وَاسْتَعِينُوا، یہ جو لفظ آتا ہے استعانہ سے، استعانہ مطلب پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا۔ جیسے ایک کسان کیا کرتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے کھیت میں، اور کھیت میں بیج ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پورا محنت کرتا ہے، تب جا کر سال بھر بعد اس کو فصل ملتا ہے۔ تو کھیت کو کھودنا، جوتنا، بیج ڈالنا، پانی ڈالنا، ساری محنت کرتا ہے، یہ اس کے لمٹ میں ہے۔
وہ اتنا کر سکتا ہے, یہ ساری محنت وہ کر سکتا ہے, لیکن کیا اس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ اس بیج سے وہ پودا نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. اس میں جان دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. تو یہی چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی جو عالم طبقے جو گمراہ ہو گئے, جو عالم طبقے کرپٹ ہو گئے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, جو نالج تم کو, جو نالج کا بیج دیا گیا ہے, جو علم کا بیج تم کو دیا گیا ہے, اس بیج پر تم محنت کرو, اور اس بیج سے فائدہ اٹھانا, اس علم سے فائدہ اٹھانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون اس سے فائدہ دلا سکتا ہے؟ وہ اللہ دلا سکتا ہے. اسی لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, اور کوشش کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگو. یہی طریقہ ہے اللہ سے مدد حاصل کرنے کا. تو وَاسْتَعِینُوا لا کے, یہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا چیز ہے صبر, بالصبر. اب صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے, دیکھیے یوسف علیہ السلام کی یاد میں یعقوب علیہ السلام کتنے ہی سال روتے رہے, یہاں تک کہ ان کا آنکھ اندھا ہو گیا اس غم سے. تو کیا ان کو صبر نہیں تھا؟ ان کو صبر تھا. یہی چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حال میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے اور ہمیشہ امید میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو ان سے ملائے گا. تو یہی چیز ہے کہ استعانت کیا ہے؟ پہلے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا, پوری کوشش کرنے کے بعد جا کے ہم کسی بھی حال میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کون پہنچا سکتا ہے؟ صرف اللہ پہنچا سکتا ہے. ہماری باتیں کون پوری کر سکتا ہے؟ ہماری دعائیں کون پوری کر سکتا ہے؟ صرف اللہ پوری کر سکتا ہے. اسی لیے کسی بھی حال میں اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو قبول ہونے کا گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ تم جو مانگو گے تم دے دو گے, تم کو دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے صرف ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو کوشش کریں گے اور جو محنت کریں گے, محنت کر کے ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے کہ ہم کو یہ چیز ملے گا, اس کی امید رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں, جو ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دوائی, بچے کو ماں دوا کھلاتی ہے, بچہ بالکل پسند نہیں کرتا, لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے, لیکن وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اسی لیے اس کے حساب سے وہ خود جانتا ہے, اس کی حکمت کے اندر سب کچھ آتا ہے. وہ ہمارے لیے فیصلہ ایسا کرتا ہے جو ہمیں فائدہ مند ہو. وہ ہمیں نکھارتا ہے, ہمیں جگہ جگہ مدد کرتا ہے, ہمیں جانتا ہے وہ کہاں پر مدد کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں ضرورت ہے. وہ ہمیں چھوڑنے اکیلا نہیں چھوڑا اس نے. جب تک ہم اللہ کے ساتھ ہیں, اللہ ہم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہی چیز بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو تم پوری طرح سے اپنی طرف سے کوشش کرو, پھر کسی بھی حال میں اللہ کا ساتھ مت چھوڑو, نا امید مت ہو. اور صلات کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ صلات کا مطلب میں نے شروع سے بتایا ہے کہ صلات کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رشتہ, کہ اللہ سے رشتہ بنائے رکھو, کسی بھی حال میں ساتھ مت چھوڑو اور اللہ سے رشتہ بنائے رکھو. یہی طریقہ ہے. ہم اگر اس پہ چلیں گے تب ہم اسپریچولی, روحانی طور پہ اور عقلی طور پہ کسی بھی چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر چل سکتے ہیں. کیونکہ چلنے کے لیے پرسیویئرنس چاہیے, ہم کو صبر چاہیے. اور یہی چیز بتایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب دیکھیے إِنَّهَا عَلَى الْكَبِيرَ, یہ جو لفظ ہے نا, کہ یہ بہت لگ بھگ جیسا ہوتا ہے نا, بہت ناممکن جیسا بات ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. کن کے لیے؟ خاشعین جو ہوتے ہیں نا, وہ خاشعین کا کوالٹی بتایا جا رہا ہے کہ خاشعین کی کوالٹی پہلے بتا دی گئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ بہت بڑی بات ہے, آسان بات نہیں ہے. کیونکہ بہت لوگوں کے چاروں طرف سے آپ کو دیکھیے, ادھر بھرشٹ لوگوں کا پریشر رہے گا, آپ کا گھر کا پریشر رہے گا. بہت لوگ ہیں ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, حق پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں, پچھلے دھرموں سے, پچھلے قوم سے جو حق پر آنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اپنے گھر والے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ تھامے رکھنا, کیونکہ چاروں طرف شیطان برے لوگوں کے ذریعے آپ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ سے رشتہ توڑوانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, کہ یہ بہت بڑی بات ہے, یہ آسان بات نہیں ہے. لیکن یہ آسان بات کس کے لیے ہے؟ خاشعین کے لیے. تو خاشعین کون ہے؟ اس کی صفت یہاں پر بتائی گئی.
اور یہی بات ہم کو دیکھیے خاشعین کا ڈیٹیل ملتا ہے سورہ بینہ میں، سورہ نمبر 98 میں، کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذالک دین القیمہ۔ تو اس کا مطلب کیا بتایا گیا؟ اس کا مطلب ہے، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا۔ کیا حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، خالص ہو جائے، ایک دم مخلص بن جائے، خالص، اور کوئی سوچ کچھ بھی حاوی نہیں ہے، صرف کون حاوی ہے؟ اللہ حاوی ہے، اللہ کا پیار حاوی ہے۔ جو الہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ ایسا پیار جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور اس پیار میں نہ اسے بھوک، تکلیف، درد، کچھ بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہی حال تھا صحابہ سب کا، اسی لیے بہت بہترین طریقے سے وہ دین اسلام پر، اللہ کی باتوں پر چل پاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خالص ہو جاتے تھے، وہ لوگ خاشعین ہو جاتے تھے، خشوع آتا تھا ان کے اندر۔ تو یہ خشوع جو ہے ایسے نہیں آتا، جب وہ مخلص ہو جاتے ہیں، کوئی انسان مخلص ہو جاتا ہے، جب خاص کر اللہ کا مخلص ہو جاتا ہے، تب اس کے اندر خشوع آتا ہے۔ تو یہی طریقہ بتایا گیا، اور یہی طریقہ یہودیوں کو بھی بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو اس طرح سے سدھارو اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور نماز جو نماز جس کو صلاح، ایکچولی عربی میں صلاح ہے، اس صلاح کے وقت خشوع کیسے آتا ہے؟ یہ خشوع تبھی آتا ہے، جو خاشعین بننے کا ہے، وہ تبھی آتا ہے جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں، پہلا چیز۔ اب دیکھیے آج مسلمانوں کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صلاح میں ہیں، اور امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں، اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ جو سمجھتے ہی نہیں ہے تو اس پہ غور کیسے کریں گے؟ تو یہ دھیرے دھیرے کر کے ایسا بگاڑ کر دیا گیا لوگوں میں کہ آج لگ بھگ اسلام لوگوں سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اور دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ ساری ساودھانی، ساری پریکاشنز لے کر جو بھی صلاح کے رولز ریگولیشنز ہیں، ان کو ایک دم سیریسلی اس کو کرنے سے خشوع آتا ہے۔ سب سے پہلا بات ہے کہ جب برٹش کے دور آیا، برٹش نے کیا کیا؟ برٹش شروع سے اسلام کے خلاف تھے، اور یہی ان کا کالونائزیشن سسٹم تھا کہ وہ سیکولرزم لانا۔ ایکچولی سیکولرزم کبھی تھا ہی نہیں۔ اب کسی بھی کنٹری میں آپ اٹھا کے دیکھیے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، اصل میں وہ سیکولر نہیں ہوتی ہے، وہ سیکولر کا چادر اوڑھ کر اپنے مذہب کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو۔ سیکولر کے نام پہ ترکی میں کیا ہوا؟ جب کمال پاشا آئے، کمال پاشا کو 1923 میں جب گھسا دیا گیا برٹش کے ذریعے، ورلڈ وار 1 کر کے ہنگری اور جرمنی کو لڑا کے ایک پلاننگ کیا گیا۔ پلاننگ کے ذریعے جو مسلمانی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ، لاسٹ خلافت جو تھا، لیڈرشپ تھا، اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ ترکی میں اپنا ایجنٹ کمال پاشا کو ڈال دیا، کیونکہ سارے مسلمانوں کو تو ایک ساتھ نہیں مار سکتے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کمال پاشا کو گھسایا ترکی میں، اور ترکی میں یہ حال کر دیا کہ آپ عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ حجاب نہیں کر سکتے، یہ سب کرو گے تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ آپ اگر سلام کرتے ہو، سلام کسی کو کرتے ہوئے سن لیے تو اس کو پیٹا جاتا تھا۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمانوں کو گھر میں زبردستی ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاروں طرف پولیس فورس ان کا گھومتے رہتا تھا کمال پاشا کا، اور وہ چیک کرتے تھے گھر میں کہ کوئی قرآن تو نہیں پڑھ رہا۔ اس قدر ٹارچر کیا جاتا تھا کہ مسلمان کو زبردستی شراب پینا پڑتا تھا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اب وہ مسلمان صحیح سے نہیں ہے، اور قرآن کو خود سے پیر سے کچلوایا جاتا تھا۔ یہ سب چیز، یہ دور گزر چکا ہے۔ ایسا کیا گیا ترکی میں، اور ایسا ہوتے رہا ہے اور ایسا ہوتے رہے گا، جو ہم کو بتائیں گے، ہم آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ایسا ہوتے رہے گا جب فرعون کا معاملہ آئے گا۔ تو ایسا سچویشن آتا۔ اس کے بعد کہ انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ عربک کو ٹوٹلی وہ لوگ بند کروا دیے۔ جب عربک بند ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورا کالونائزیشن جو انہوں نے کیا پورے دنیا میں، جہاں جہاں انہوں نے حکومت کی، انڈیا میں بھی بہت سارے مدرسوں سے عربک کو ہٹا دیا دھیرے دھیرے، بہت جگہ سے۔ تو جو اوریجنل سورس آف انڈرسٹینڈنگ تھا، جو پورا
اصل ذریعہ جس سے قرآن سے ہم جڑ سکتے تھے اس لینگویج سے ہی ان لوگوں کو دور کر دیا. جب اس لینگویج سے ہی دور کر دیا تو پھر اب ترجمہ میں کچھ نہیں بچا. ترجمہ میں تو 10% بات ہوتی ہے, 90% کا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جیسے ہم ابھی جو جتنا ہم کرتے جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہوگا بہت لوگوں کو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں ہوتا ہے جب ہم عربک ورڈ کو غور کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پورا اچھا سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت زبردست اثر ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. یہی بگاڑ کیا گیا اور اس بگاڑ کے ذریعے دھیرے دھیرے لوگوں کو قرآن سے, اللہ کی کتابوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب دھیرے دھیرے پھر سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور ایک دن پھر آئے گا انشاءاللہ کہ لوگ اللہ سے پھر سے جڑیں گے اور حق اور باطل کا ایک جد و جہد ہوگا جس میں حق غالب ہوگا. سچ پھر سے جیسے مہابھارت ہوا تھا ویسا پھر دنیا میں ایک ماحول بنے گا. اور آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ رشیا, یوکرین, امریکہ, یہ بہت ساری چیزیں چل رہے ہیں. تو اس کو ہم جب اپنے نظریے سے, قرآن اور حدیث کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. اس پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی میں نے بنایا ہے, جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, ایرا آف ورلڈ وار 3. فی الحال کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.